حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه وراسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اتنا زیادہ بیمار ہو گئے غشیہ کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ وراسہ فی حجر امرات من اہلہ، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کے گود میں تھا۔ جیسے وہ بیمار ہوئے تو آپ کی ایک بیوی چیخ پڑی، کیا پڑی؟ چیخ پڑی۔ فلم یستطع ان یرد علیہ شیئا، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس کو کسی چیز کا جواب دیں، اس کو روک سکیں، اس کو روک سکیں، اتنی طاقت ان کو نہیں تھی۔ فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا تب انہوں نے کہا انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا۔ یہ برات معنی کیا ہوتا ہے؟ انا بریء منہ، میں اس سے بری ہوں، مطلب اس چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں میں شامل نہیں ہوں۔ تو کہا میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالقہ، حالقہ اور شاقہ سے بری تھے۔ السالقہ التی ترفع صوتها عند المصیبہ، السالقہ اس عورت کو کہتے ہیں مصیبت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرے، چیخے چلائے، مصیبت کے وقت بلند آواز سے چیخنا۔ الحالقہ، الحالقہ، حالقہ اس عورت کو کہتے ہیں ہی التی تحلق شعرہا عند المصیبہ، کہا حالقہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے سر کے بال کو مصیبت اور پریشانی کے وقت مونڈ لے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو استورے سے کیا بول دیں اس کو مونڈ لے، اور دوسرا نتف، بال کو مصیبت میں اکھیڑے، اپنے بالوں کو نوچ نوچ کر کے نکال کے پھینک دے۔ تو بالوں کو نوچنے والی، ایک ایک بال کو اکھیڑنے والی بھی یہ مراد ہے۔ الشاقہ ہی التی تشق ثیابہا وجیبہا او غیرہ عند المصیبہ، کہا کہ وہ عورت جو اپنے کپڑے کو، اپنے گریبان کو یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو مصیبت کے وقت پھاڑے، مصیبت کے وقت پھاڑے۔ اب حدیث دیکھو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے اس عورت سے جو مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برأت کا اظہار کیا ہے اس عورت سے جو اپنے بالوں کو مصیبت کے وقت نوچتی ہے یا حلق کرواتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برأت کا اظہار ہر اس عورت سے کیا جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ سب اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ چیخنا، چلانا، ٹھیک ہے، بالوں کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت کی پکارنا، یہ سب اسلام میں کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ بلکہ اگر کوئی عورت ایسی ملے جو چیخے چلائے، گرچہ مصیبت پڑی ہے، پکڑ کے اس کو دو تماچا دو، صحیح ہو جائے گی۔ اتنا تیز لگنا چاہیے کہ وہ مصیبت بھول کر کے اپنے درد کی طرف آ جائے۔
تب درست ہو جائے گی. اتنی قدرت مل جائے تو ہاتھ سے, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر طاقت ہے اس کو مارنے کی تو مار دو, چاہے مرد ہو یا عورت. مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت جو چیختا چلاتا ہے, نوحہ خوانی کرتا ہے, جاہلیت کی پکار پکارتا ہے, اس کو پکڑو اور دو لگاؤ. نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی, مار کر روکنے کی, تو اس کو زبان سے روکو, ڈانٹو اس کو. اب اتنا کمزور ہو گئے کہ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے, اس کو ڈانٹ نہیں سکتے, اتنی کمزوری ہے. تو اس چیز کو اپنے دل میں برا جانو, اس کا ساتھ نہ دو, سمجھ لو کہ یہ برا ہے, مگر یہ بھی جان لو کہ تمہارا ایمان وہ جو ہے کمزور ہے. وذالک اضعف الایمان, دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہ ایمان کی کیا ہے؟ کمزوری ہے.